الطاف حسین کی متعدد بار گرفتاری ہوئی، لیکن کیونکہ وہ کنوکٹ نہیں ہوا تو اسکاٹ لینڈ یارڈ نے ہمیشہ یہ کہا کہ ایک شخص اتنی عمر کا پاکستانی نژاد گرفتار ہوا، کبھی نام تک نہیں لیا۔ لیکن اس معاشرے میں کنوکشن تو دور کی بات ہے، گرفتاری سے پہلے ہی کوئی سیاسی مخالف نہیں، ادارے پریس ریلیز جاری کرتے ہیں کہ انہوں نے ملک لوٹ لیا، دو بڑی جماعتیں ناکام ہو جائیں، کرپٹ ثابت ہو جائیں، اور تیسری بڑی قوت ناکام ثابت ہو جائے، تو اس بات کو کہنے میں کوئی آر محسوس نہیں کی جائے گی کہ جناب ہم نے بہت کوشش کی، یہ کرپٹ تھے، اس کو ہم نے آزمایا لیکن یہ بھی ناکام ہو گیا۔ اس پریزیڈنشل سسٹم کے علاوہ اس ملک میں اب کوئی دوسرے سسٹم کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ قدم بقدم اس سمت ہم بڑھ رہے ہیں، اور اس پریزیڈنشل سسٹم کے اندر اگر صدارتی نظام کی کھال میں پھر آمریت مسلط کر دی جائے، اور یہ آمریت اس لیے سوٹ کرتی ہے کہ جو مغرب اپنے ایجنڈے کی تکمیل چاہتا ہے اس میں ون مین شو کا ہونا بہت ضروری ہے، آسانی کے ساتھ ایجنڈے کی تکمیل ہو جاتی ہے۔ صحافت سے تعلق رکھنے والے مقصود یوسفی صاحب ہیں، جانتے ہیں کہ مسرور احسن کا حلف کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے کہ ہمارے ہاں ایجنسیاں کلیئرنس سرٹیفکیٹ دیتی ہیں، اور وہ کلیئرنس سرٹیفکیٹ نہ ملے تو کونسلر بھی حلف نہیں اٹھا سکتا، ایم پی اے ایم این اے بھی حلف نہیں اٹھا سکتا۔ دشمن کا تو کام ہی سازش کرنا تھا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس ملک میں چوکیدار کی بھرتی کے وقت کیریکٹر سرٹیفکیٹ مانگنے والوں نے اسٹیٹ بینک میں باقر کو لا کے راتوں رات نامزد کر دیا، کس نے کلیئرنس سرٹیفکیٹ؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ عمران اس ملک کا گورباچوف ثابت ہو؟ انہوں نے کہا 70 سال میں نظام نہیں بن سکا، میں کہتا ہوں 70 سال پہلے ادھر سڑکیں دھلا کرتی تھی۔ مولانا کہتے ہیں 70 سال میں نظام نہیں بنا، ادھر کے ٹی سی کی بسوں کے ڈپوز تھے، کے ٹی سی کی بسیں چلا کرتی تھی، ٹرام چلا کرتی تھی، لوکل ٹرین چلا کرتی تھی۔ یہ تو عصبیت کی نظر ہو گیا، اس شہر کی رونقیں بھاتی نہیں تھی، اور جہاں ٹانگے چلا کرتے تھے، جو ٹیکس نہیں دیتا، بقول ایک صحافی کے لیاقت آباد کی سپر مارکیٹ جتنا ٹیکس دیتی ہے اتنا لاہور پورا شہر ٹیکس نہیں دیتا۔ امتیازی سلوک کی مثال یہ ہے کہ وہ شہر جہاں ٹانگے چلا کرتے تھے اور ٹانگوں کی لیت کی مہک ہوا کرتی تھی، جہاں آوازیں گونج رہی ہوتی تھیں باؤ جی بچیں باؤ جی بچیں، آج وہاں آپ کی میٹرو چلتی ہے، آج وہاں کی سڑکیں چمکتی بھی نظر آتی ہیں، آج وہاں گرین بس چلتی ہے، اورنج ٹرین چلتی ہے، وہاں پر فلائی اوورز کے جال ہیں۔ اس شہر کی خوبصورتی بچانے کے لیے کھانے کو پیسے نہیں ہیں، ویکسین لینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، اس لاہور شہر کو بچانے کے لیے عمران خان کا اسٹیٹمنٹ ریکارڈ پر موجود ہے کہ میں نے جو 5000 ارب سے راوی کے برابر میں ایک شہر بسانے کی منصوبہ بندی کی ہے، اور جس کے لیے میں نے پیسے سینکشن کیے ہیں، وہ اس لیے کہ میں لاہور کو کراچی کی طرح تباہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ جو تباہ ہو رہا ہے اس کو بچانے کی فکر نہیں ہے، اور اس کی تباہی سے بچانے کے پہلے سے اقدامات ہو رہے ہیں۔ جب کوئی کہتا ہے کہ ہماری مائیں بہنیں خدا نہ کرے کسی بھی مجبوری کی وجہ سے کسی غلط کام میں ملوث ہو، جس قوم کی مائیں، جس قوم کی بہنیں تحریک پاکستان میں اپنی عزتیں بچانے کے لیے کنوؤں کے منہ بھر دیں، وہ روٹی کے 2 نوالوں کے لیے اپنی عزت کا سودا کریں گی؟ یہ خیال سب کو دل سے نکال دینا چاہیے۔ اس قوم کے لوگوں کی یہ درست ہے